لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم المصطفى محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد وقد قال الله الحكيم في الذكر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد وآل محمد. بزرگان محترم عزیزان گرامی، کربلا درسگاہ تربیت ہے. یہ مجلسیں، یہ سب کچھ ایک تربیت کا مرکز ہے. انسانوں کو پالنے کا، انسانوں کو انسانیت کا درس دینے کی جگہ کربلا ہے. یہ مجلسیں کربلا کے ذریعے جو برپا ہوتی ہیں، کربلا کی یاد کے لیے جو برپا ہوتی ہیں، یہ سب کے سب ذریعہ ہیں کہ انسانوں کو انسانیت کا درس دیا جائے. عزت اور ذلت دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان تربیت کے میدان میں بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. یہ دو ایسے لفظ ہیں. عزت کا مطلب ہی یہ ہے کہ شکست ناپذیر. عزت کا مطلب یہ ہے کہ انسان صاحب اقتدار ہوتا ہے. عزت کا عزیز کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، شکست نہیں کھاتا. اور ذلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاری، رسوائی. یہ دو مفہوم ہے کہ اگر تربیت کے حوالے سے دیکھا جائے اس کو، تو یہ دونوں مفہوم انسانوں کو معراج اور انسانیت کی معراج پر لے جاتے ہیں، بلندی پر لے جاتے ہیں. کربلا کا ایک اہم پیغام عاشور کے دن خود سرکار سید الشہداء کا ایک اہم پیغام، ایک اہم نعرہ تھا، ہیہات من الذلہ. ذلت دور، ذلت کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے. عزت و ذلت یہ ایسے مفہوم ہے کہ جس کو کربلا سے تربیت پانے والوں کو سمجھنا ضروری ہے. کلام نبی کریم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے، آپ سرکار سید الشہداء کی زندگی کو اگر ملاحظہ فرمائیں تو پیغمبر اسلام کے سامنے 6 سال سے زیادہ کا سن نہیں گزارا ہے آپ نے. کل 6 سال کی عمر گزاری. اس میں بھی ایک 5-6 سال کے بچے کے لیے آپ یہ پیغام دے رہے ہیں. راوی خود سرکار سید الشہداء ہیں اور روایت بیان کر رہے ہیں اس روایت کو کہ میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، 5-6 سال کی عمر، اور اس 5-6 سال کی عمر میں ایک روز
میں اپنے جد کے قریب پہنچا تو آپ نے فرمایا مرحباً بکا یا ابا عبداللہ زین السماوات والارضین. مرحباً بکا یعنی خوشا بحال، خوش آمدید، ویلکم، خوش آمدید. سرکار رسالت مآب کہہ رہے ہیں یہاں تک تو اچھا ہے، آدمی آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک اسلامی ادب ہے، ایک طریقہ ہے اسلام کا کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ احترام کرو، بچہ ہو یا بڑا کوئی بھی ہو، اس کا احترام کرنے کا یہ حکم دیا گیا ہے. مرحباً بکا، خوش آمدید، یا زین السماوات والارضین، آسمانوں کی زینت، زمینوں کی زینت. ابا عبداللہ الحسین ابی ابن کعب جو وہاں پر بیٹھے تھے، سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں کہ ابی ابن کعب وہاں پر تشریف رکھتے تھے، تو انہوں نے سرکار سے میرے جد کی خدمت میں کہا، انہوں نے فرمایا، پوچھا، سوال کیا، بہرحال ایک حیرت کا انداز تھا، ایک تعجب کا انداز تھا. فرمایا آپ نے یہ سوال پوچھا کہ کیا حل یوجد کوئی ایسا شخص پایا جاتا ہے کہ عدن آپ کے علاوہ، غیروں کا آپ کے علاوہ یا رسول اللہ کے زین السماوات والارضین، یعنی آپ کے علاوہ بھی کوئی آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہو سکتا ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کی زینت آپ کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ جب یہ سوال کیا ابی ابن کعب نے تو خود اللہ کے رسول نے جو جواب دیا ہے اس میں یہی فرمایا آپ نے یہ فرمایا کہ یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا، اے ابی جس نے خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، جس خدا نے مجھے رسول بنا کر نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کی قسم کھا کے میں یہ کہہ رہا ہوں ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض. اے ابی جس خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ حسین ابن علی آسمان میں بہت زیادہ پہچانے جاتے ہیں، زمین سے زیادہ آسمان والے پہچانتے ہیں. زمین پر نہیں، آسمان کے فرشتے ان کو پہچانتے ہیں، ان کی عظمتوں کو جانتے ہیں. آسمان کے فرشتوں میں کون؟ سید الملائکہ جبریل ان کو پہچانتے ہیں، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل بہتر جانتے ہیں. زمین والوں سے زیادہ تذکرہ آسمان پہ ان کا ہوتا ہے. کون؟ یہ ابا عبداللہ الحسین آسمان والوں کے لیے زیادہ. زمین والے کیا ہم اور آپ کتنا جانتے ہیں؟ مجلسوں کی حد تک جانتے ہیں. محرم آ گیا، عاشور منا لیا ہم نے، امام حسین کو جان لیا، مجلسیں کر لیا، چہلم آ گیا، اربعین آ گیا، جلوس، عزا، ماتم، مجلس، اس سے آگے ہماری معرفت، ہماری شناخت کیا ہے؟ ہم کیا جانیں؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں آسمان والے زمین والوں زیادہ جانتے ہیں. حسین کا تذکرہ آسمان پر بہت زیادہ ہوتا ہے. آسمان پر جو تذکرہ ہوتا ہے وہ زمین پر نہیں ہو پاتا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے اے ابی ابن کعب سنو، انہ لمکتوب، دیکھو لکھا ہوا ہے، فی عرش، خداوند عالم کے عرش پر لکھا ہوا ہے، حسین کے بارے میں لکھا ہوا ہے. کیا؟ اس روایت کو آپ نے بہت سنا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی، لیکن اس روایت میں جو میں آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں بہار الانوار سے، اس میں کیا فرمایا؟ مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں ایک 5 سال 6 سال کے بچے کے لیے ایک صحابی نے سوال کیا ہے، جواب دے رہے ہیں کہ حسین کی عظمت آسمان پہ عرش الہی پہ لکھا ہوا ہے مصباح الہدی، ہدایت کے یہ چراغ ہیں. وَالسَّفِینَةُ نجاتٍ، اور نجات کا یہ سفینہ ہے. وَإِمَامٌ غَيْرُ ہَوْحَنٍ، اور یہ ایسے امام ہیں کہ جن کے اوپر کوئی وہن نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر جسے اپنی زبان میں ہم کہیں کوئی الزام، کوئی کلیم کچھ بھی نہیں ہے. ایسے امام ہیں یہ. امام عز، یہ عزت کے امام ہیں. امام فخر، یہ فخر کے امام ہیں. امام ذخر، یہ ذخیرہ الہی ہے امامت میں.
یہ اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ یہ امام حسین کون ہے؟ یہ جو عرش پر لکھا ہوا ہے انہو لمکتوب فی عرش، یہ عرش پر لکھا ہوا ہے، خداوند عالم نے لکھا ہے کہ علم نذر وان اللہ عز وجل رکب فی صلبہ، اور ان کے صلب میں اللہ تعالیٰ نے مرکب کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نبی نسل میں جو قرار دیا ہے وہ کس کو قرار دیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کوئی اور نہیں ہے، نطفۃ طیبۃ مبارکۃ زکیہ فی صلبہ، ان کی صلب میں، ان کی نسل میں ایک نطفہ مبارک پاک و پاکیزہ طیبہ نطفہ قرار دیا ہے۔ یعنی ان کی عظمت یہ عرش پر لکھا ہوا ہے خداوند عالم کے، ہدایت کا سلسلہ یہ ہیں، ہدایت کا چراغ ہے، کشتی نجات ہیں، اور کیوں؟ ان کی امامت میں، ان کی نسل میں جو آنے والا ہے، جو ان کا نواں ہے، وہ ان کی صلب میں قرار دیا گیا۔ یہ لوح محفوظ پر عرش الہی پر لکھا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ امام حسین امام علم ہے، امام فخر ہیں، یہ امام عزت ہیں۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، جو کہا گیا ہے عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام عزت ہیں، کیسا زین السماء، یعنی آسمان و زمین، اور پھر رسول فرما رہے ہیں کہ سب سے زمین والوں سے کہیں زیادہ آسمان کی عزت ہے ان کی۔ یہ منزلت کم نہیں ہے۔ یہ جو بیان کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے درجات کو بلند کیا گیا ہے، کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ خداوند عالم مومنین کو عزت بخشتا ہے، مومنین کو خداوند عالم نے عزت بخشا ہے۔ قرآن مجید میں واقع آیات موجود ہے، مومنین کو عزت بخشتا ہے خداوند عالم۔ جنگ خندق کے موقع پر مومنین کی عزت کے لیے خداوند عالم نے جو انتظام کیا ہے اس کو آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے رسول کو یہ خبر ملی کہ مشرکین حملہ کرنے والے ہیں تو جنگ خندق کا جو حکم دیا گیا، آپ جنگ خندق سنتے ہیں، یقیناً سنتے ہیں، لیکن میں جس حوالے سے آپ کو سامنے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اس میں دیکھیے کہ مومنین کو عزت کیسے ملی ہے۔ اللہ کے رسول نے کس طریقے سے، اب 10 آدمیوں کا ایک لشکر بنا، ایک گروہ بنا دیا گیا۔ اب بھئی مدینے کے اطراف میں جدھر پہاڑ تھے اس کو چھوڑ دیا گیا کہ پہاڑ کی طرف سے تو دشمن آئیں گے نہیں پہاڑ چڑھ کے، لیکن جو زمینی راستہ تھا اس میں خندق کھود دی جائے۔ اس خندق کو جب کھود دیا گیا تو اس خندق میں کھودنے میں 10 آدمی گروپ بنائے گیا اور یہ کھودنے کے لیے۔ اب جب یہ خندق کی کھدائی شروع ہوئی تو عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک سفید بڑا پتھر ایسا آیا اس کھدائی میں کہ اس کو توڑنے میں بڑی مشکل ہو رہی تھی۔ اب جو ہمارے پاس اسلحہ اور اوزار تھا وہ اسلحہ اور اوزار ہمارا کام کا نہیں تھا، ٹوٹا جا رہا تھا جس سے ہم کھودنا چاہ رہے تھے۔ سلمان تیزی سے اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے اور اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ ایسا مسئلہ پیش آیا ہے اور اس طریقے سے یہ مسئلہ پیش آیا ہے کہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ تو کبھی کبھی مرضی الہی کی بنیاد پر قدرت خداوندی سے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہوتا ہے جو صرف اولیاء الہی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کام صرف اولیاء الہی کے ذریعے ہے، ورنہ آپ دیکھیں باب خیبر کے موقع پر جس وقت باب خیبر کو اکھاڑا ہے تو کیا کہا ہے؟ قلعتو بقدرت اللہ، یعنی میں نے خود مولا کائنات فرما رہے میں نے اللہ کی قدرت کے ذریعے اس کو اکھاڑا ہے، قدرت الہی کے ذریعے میں نے اس کو اکھاڑ کے پھینکا ہے۔ یہ خود مولا کائنات کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول سے آ کے جب جناب سلمان نے کہا کہ اچھا میں خود چلتا ہوں، جس جگہ پر خندق کھودا جا رہا تھا وہاں پر خود گئے، اور اب انہوں نے وہ کدال یا جو بھی اسلحہ رہا ہوگا اس کو لیا اور زور سے اڑا کے جو اس پتھر پہ مارا، تو اس پتھر پہ جب مارا تو ایک چنگاری اٹھ رہی۔ اب جو اس سے ایک چنگاری نکلی، اہل ذوق اہل ولایت ملاحظہ فرمائے، جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں توجہ فرمائے کہ اب جو اس سے چنگاری نکلی تو اس چنگاری کے اوپر اللہ کے رسول نے کہا اللہ اکبر، ایک تکبیر کہا، تو اب پتھر تھوڑا سا ٹوٹا، دوبارہ پھر آپ نے وار کیا، اور اب جو دوبارہ وار کیا تو پھر چنگاری ہوئی، روشنی ہوئی، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، پتھر 2-3 ٹکڑوں میں بڑھ گیا، پھر آپ نے وار کیا، پھر چنگاری ہوئی، پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پھر تکبیر کا اللہ کے رسول نے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والی۔
توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، بزرگان محترم، اب جب یہ پتھر ٹوٹ گئے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کون سا ایسا سبب تھا کہ آپ پتھر مار رہے تھے اور پھر تکبیر کہہ رہے تھے؟ اللہ کے رسول کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ کون سی وجہ تھی کہ آپ تکبیر میں آپ کہہ رہے تھے اللہ اکبر؟ تو کہا جس وقت، اب دیکھیں لوگ اصحاب کھڑے ہوئے، مجمع ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، اس میں کچھ منافق بھی ہیں، کچھ مسلمان ہیں، خاص کر مخلص بھی ہیں. اب یہ لوگ جو تھے، یہ ان میں سے اللہ کے رسول نے کہا جس وقت میں نے پہلا حملہ کیا، پہلا مار کیا، تو اس وقت جو چنگاری ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ کسرا کہ یہ سارے محل جو ہیں، یہ بحیرہ کسرا اور سب کے محل جو ہے وہ اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، مسلمان فتح غالب ہو کر وہاں تک پہنچ چکے ہیں. لہٰذا میں نے تکبیر کہا، میں نے مسلمانوں کے ہاتھ میں دیکھا. دوسرا حملہ کیا تو میں نے دیکھا کہ روم کا پورا یعنی ملک روم کے اوپر مسلمانوں کی حکمرانی ہے، تو پھر میں نے تکبیر کہا. تیسرا حملہ جب میں نے کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ صنعاء اور یمن پر مسلمان نظر آ رہے ہیں. یعنی جو نور چمک رہا تھا اس چمک میں یہ منظر دکھائی دے رہے تھے اللہ کے رسول کو، خداوند عالم دکھا رہا تھا. لہٰذا میں نے تکبیر کہا. مسلمانوں کو عزت ملی، خوش ہوا، مسلمان خوش ہو رہے ہیں. لیکن اس میں جو منافق تھے، عبداللہ ابن ابی جیسے منافق جو پائے جاتے تھے، ان کا کیا ہوا؟ اب یہ منافق جو تھے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اللہ کے رسول کا. ان کو دیکھو، چند مشرکوں نے حملہ کرنے کو کہہ دیا تو ان سے تو برداشت نہیں ہوا. اس طریقے کی باتیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں، ان سے تو برداشت نہیں ہوا. یہ خندق کھود کے خندق کے ذریعے اپنی حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ان کو قضائے حاجت لگ جائے تو اپنی قضائے حاجت کے لیے تنہا دور نہیں جائیں گے ڈر کے مارے. اور ان کے رسول ان کو جھوٹا جھوٹا وعدہ دے رہا ہے، نعوذ باللہ. یہ کہاں کہاں کی دور کی باتیں کر رہا ہے. روم فتح ہو جائے گا، یمن فتح ہو جائے گا، ایران فتح ہو جائے گا، سب کچھ فتح ہو جائے گا. اب جو مذاق اڑانا شروع کیا انہوں نے وہاں پر، تو اس وقت آیت نازل ہوئی قرآن مجید کی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب وہاں پر جو آیت نازل ہوئی ہے وہ سورہ آل عمران کی 26ویں آیت نازل ہوئی. میں نے عرض کیا مومنین کو خداوند عالم عزت دے رہا ہے. آیت کیا نازل ہوئی؟ منافقین نے یہی تو کہا کہ یہ کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے. تو خداوند عالم نے جو آیت نازل فرمائی وہاں پر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ سورہ آل عمران کی 26ویں آیت ہے. نوٹ فرما لیں اس آیت کو، اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگی. یہ وہ آیت ہے کہ جو مومنین کی عزت افزائی کے لیے نازل ہوئی. یہ وہ آیت ہے کہ جس کے لیے خود مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرو. مولا کائنات نے فرمایا کہ اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسم اعظم ہے، اس میں پایا جاتا ہے. اس کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرو. اب جب یہ کہا گیا اسم اعظم ہے، یہ آیت اور 26 اور 27 نمبر آیت سورہ آل عمران کی 26 اور 27 نمبر آیت، اگر تفسیر نور الثقلین میں کہ اگر اس آیت کو پڑھ کے کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. خدا بزرگان محترم عزیزان گرامی، 26ویں اور 27ویں آیت کو نوٹ فرما لیں آل عمران کی، جس کے لیے میں نے کہا نا کہ اللہ عزت دینے والا ہے. خداوند عالم مومنین کو عزت دے رہا ہے. خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کیا؟ قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے آپ سے کہ مالک الملک یعنی ملک کا مالک اللہ ہے. تؤتی الملک ممن تشاء، جس کو خدا چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے حکومت دیتا ہے. حکومت دینے والا اللہ ہے. تؤتی الملک ممن تشاء، اور اس کے بعد پھر کیا کہا؟ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے حکومت لے بھی لیتا ہے. خداوند عالم ہی دینے والا بھی ہے، خداوند عالم بھی لینے والا بھی ہے. یہ البتہ یہ ایک سچائی ہے کہ خداوند عالم نعمتوں کو ہمیشہ دیتا ہے،
انسان ایسا کرتا ہے کہ اس کے عمل کی بنیاد پر اس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ قانون خداوندی کے مطابق اگر انسان کفران نعمت کرے گا تو نعمت چھنے گی، اگر انسان نعمتوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا، مس یوز نہیں کرے گا تو یہ نعمت چھننے والی نہیں ہے۔ تو اب خداوند عالم نے توجہ فرمائی، اس آیت کو میں نے سورہ آل عمران کی 26ویں آیت، اس کے لیے یہ کیا ہے؟ تُعْطِي الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رسول جھوٹے باتیں کر کے تمہیں ذلیل کر رہا ہے، تمہیں گمراہ کر رہا ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں خداوند عالم مسلمانوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ، خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خدا جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ یعنی انسان کے عمل جیسے ہوتے ہیں تو خدا عزت دار بھی بنا دیتا ہے، عمل کی بنیاد پر خدا ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہا کہ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، یعنی سارے خیر جو سب کچھ ہے یہ خدا کے ہاتھ میں، اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو کہا قل، کہہ دیا اللہم، یعنی سارے مسلمانوں سے کہا کہ عزت دینے والا خدا ہے، دعا کرو۔ یہ سورہ آل عمران کی 26ویں آیت، 26-27 آیت کو اگر انسان پڑھ کے دعا کرے گا تو دعا قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا آزمانے کے لیے ہی صحیح اس آیت کو دونوں کو پڑھ لیجئے، 26-27 سورہ آل عمران کی، اور پھر اپنی دعاؤں کو پیش کیجئے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے ہوں۔ لہٰذا انسان، البتہ اس میں یہ بات جو آئی ہے کہ تُعْطِي الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے خدا حکومت دیتا ہے، تو یہ ذہن میں شبہ نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو تو خدا حکومت دے دیتا ہے، حاکم بنا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی امیہ، بنی عباس، آج کے ظالم صدام جیسے، آج کے امریکہ اسرائیل کے ظالم، یہ سب گویا خداوند عالم نے ان کو بھی پاور دیا، ان کو بھی طاقت خداوند عالم دیتا ہے۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ خیال آئے تو پھر کیا ہوگا؟ بھئی ہے تو ملک اور حکومت تو ان کے قبضے میں ہے، اور یہ آیت سورہ آل عمران کہہ رہی ہے کہ تُعْطِي الْمُلْكَ، خدا جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے۔ تو ایسا ہی کچھ خیال پیش کرنے والے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت ان کی خدمت میں گئے، تو انہوں نے ان سے جب سوال کیا گیا تو امام نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، خداوند عالم نے اپنے خاص بندوں کو حکومتیں دیا ہے، حکومت خداوند عالم نے ہمیں عطا کیا ہے، حکومت کے مالک، حکومت کے حقدار ہم ہیں، تو پھر دوسروں کے پاس کیسے چلے گئے؟ انہوں نے چھین لیا ہے۔ خود امام نے جو مثال یہاں پر بیان کیا ہے، جیسے تمہارے پاس کوئی کپڑا ہو، تمہارا کپڑا ہو، تمہارا لباس ہو، اس کو چھین کر کوئی لے کر خود پہن لے، اسی طریقے سے وہ مالک نہیں بن جائے گا، اس کو خدا نے نہیں دیا ہے۔ آپ کا کپڑا کہیں کوئی چھین کر خود پہن لے تو یہ چھین کر پہننے والا مالک نہیں ہو جائے گا کہ وہ یہ کہے کہ ہم کو تو خدا نے دیا ہے، نہیں، تم نے چھینا ہے۔ اسی طریقے سے یہ حکومت بنی امیہ، بنی عباس نے چھینا ہے، ورنہ اللہ نے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو یہ حکومتیں دی ہیں۔ اس حکومت کے مالک تو خود اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں۔ عزیزان گرامی، بزرگان محترم، توجہ فرمائیں، شبہ ذہن میں نہ ہو۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک انسان رزق و روزی کماتا ہے، جاتا ہے، محنتیں کرتا ہے، ہاتھوں سے محنت کرتا ہے، کما کر رزق لے آتا ہے، تو رزق دینے والا خداوند عالم ہے، وہ محنتیں کرتا ہے، رزق کما کے لے آتا ہے۔ ایک انسان ہے چوری کر لیتا ہے، جا کے کسی کا مال چوری کر لیتا ہے، تو اب چوری کر کے جو، تو ٹھیک ہے رزق تو اسے مل گیا، لیکن کیا واقعاً دونوں رزق ایک ہی جیسے ہیں؟ دونوں برابر ہیں؟ جو انسان محنت سے کمائی کر کے لے رہا ہے اور وہ انسان جو چوری کر رہا ہے، جھوٹے بیانات دے کر چوری کر رہا ہو، جیسے بھی حاصل کر رہا ہو، محنت سے حاصل کرنے والا ظاہر، بھائی لقمہ ہر انسان کھا رہا ہے، ایک حرام لقمہ کھا رہا ہے، ایک حلال لقمہ کھا رہا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں،
واضح؟ تو اللہ حکومت دیتا ہے، لیکن اللہ اپنے نیک صالح بندوں کو حکومت دیتا ہے۔ اللہ نیک صالح لوگوں کو حکومت دیتا ہے، لیکن یہ لوگ جو حکومت حاکم بن جاتے ہیں، جس طریقے سے سامنے آ جاتے ہیں، یہ غاصب ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے امام نے مثال دیا کہ کسی کا کپڑا چھین کر کوئی پہن لے تو وہ مالک نہیں بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو عزت کی گفتگو ہے۔ لہذا دوسری آیت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سورہ صافات کی آخر کی 3 آیتیں ہیں، ان تینوں آیتوں پہ غور کریں۔ یہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگی، نہیں یاد ہو تو اسے یاد کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جس میں خداوند عالم کو انسان کہہ رہا ہے کیا؟ سبحان، پاک اور منزہ ہے وہ پروردگار، رب العزت، یعنی قرآن مجید یہاں پر کہہ رہا ہے عزت کا پروردگار، اللہ عزت کا پروردگار ہے۔ انسان اس لطافت و بلاغت قرآنی پہ غور کرے کہ خداوند عالم عزت کا پروردگار بھی وہی ہے۔ اگر اس پہ غور کر لے جائے تو پھر انسان در در کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا عزت حاصل کرنے کے لیے۔ عزت دینے والا خداوند عالم ہے۔ عزت کا سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اب جو بھی توصیف بیان کی جا رہی ہے، جو بھی وصف بیان کیا جا رہا ہو، سب سے خداوند عالم منزہ ہے۔ جتنے اوصاف دنیا میں انسان سمجھ لے، سب سے، یعنی کوئی بھی خداوند عالم کی صفتوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ ایک صفت عدالت جو خداوند عالم میں پائی جاتی، جو ہمارے یہاں کا جعفری مذہب کا بنیادی عقیدہ ہے، عدل، تو خداوند عالم پاک و منزہ ہے۔ تمام صفات جس کو انسان گڑھے یا انسان سوچے دوسروں کے بارے میں، ویسا خدا کے بارے میں سوچے نہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور مرسلین، قرآن مجید میں سلام آیا ہے، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، ایسا آیا ہے سلام، لیکن مرسلین سارے نبیوں پر سلام اسی میں آیا ہے، سورہ صافات کی اس آخری آیت میں جو آیت ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین، اب عالمین جتنے بھی ہوں، عالم دنیا، عالم آخرت تو کم سے کم ہے ہی۔ یعنی بعض مفسرین نے اس ذوق میں یہاں پر تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ اس آیت میں بنیادی عقیدہ جو ہمارا ہے وہ پایا جاتا ہے۔ وہ بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ بنیادی عقیدہ توحید کا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، رب عزت کی یعنی سبحان ہے، یہ توحید کا عقیدہ ہے۔ دوسرا بنیادی عقیدہ ہمارا نبوت کا ہے، سلام علی المرسلین، مرسلین پر سلام۔ اور تیسرا بنیادی عقیدہ ہمارا قیامت کا ہے، رب العالمین، یعنی یہ تینوں عقیدے اس میں پائے جا رہے ہیں۔ یہ جو سورہ صافات کی آیت ہے کہ سبحان پروردگار عزتوں کا پروردگار ہے، یہاں پر جس کا تذکرہ اس آیت میں کیا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہذا اس آیت پہ غور کریں۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس من اراد ان یقتال بمکیال العوفا فلیقل دبر کل صلاۃ۔ امام فرما رہے ہیں کہ جو پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، بمکیال العوفا، یعنی پروردگار عالم جس کو پورا فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اور وہ پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، وہ کس چیز کے ذریعے اٹھائے؟ اس آیت کے ذریعے کہ وہ ہر نماز کے بعد ان تینوں آیتوں کو پڑھے۔ یہی تینوں آیتیں جو یاد ہیں ہم سب کو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یعنی نماز کا پورا فائدہ، پورا ثواب، پوری معنویت، جو کچھ خداوند عالم نے نماز میں رکھا ہے، اگر انسان کو حاصل کرنا ہے تو ان تینوں آیتوں کو سورہ صافات کی پڑھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں۔
اور ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بھی چاہتا ہے، من ارادہ، جو بھی چاہتا ہے کہ اس سے ان یقتال بمکیال الاوفا فلیقل قبل ان یقام من مجلسہ، یعنی جو بھی چاہتا ہے کہ ایک اپنی نشست سے، ایک مجلس سے، اپنی میٹنگ سے، اپنی کوئی بھی نشست سے، واقعی جو خدا کے لیے نشست انجام دی جا رہی ہے، جو بھی میٹنگ ہو رہی ہے، جو بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہو رہا ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے صاحبان ایمان کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے، اور اس ایام اعظم میں تو واقعی حسین کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اب جو بھی قبل ان یقام، یعنی اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے اگر ان تینوں آیتوں کو پڑھ لے گا تو پورا فائدہ ثواب جو کچھ خداوند عالم کو دینا ہے وہ پورا حاصل کرے گا، اگر سورہ صافات کی ان تینوں آیتوں کو پڑھ لیا ہے جس نے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہذا انسان غور کرے، میں نے عرض کیا کہ للہ العزت ولرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے ہے، لیکن پہلے دو آیتوں سے کہ خداوند عالم صاحبان ایمان کو عزت دیتا ہے، خداوند عالم صاحبان ایمان کو عزت دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی 26ویں آیت اور سورہ صافات کی 3 آیتیں، یہ دونوں کو بیان کیا۔ اگر دعاؤں کو قبول کرنا ہے تو اپنے دعاؤں سے پہلے سورہ آل عمران کی 26-27 آیت کو پڑھ لیں، دعا مستجاب ہوگی۔ اور اگر پورا فائدہ نمازوں کا اٹھانا ہے، مجلسوں کا اٹھانا ہے، محفلوں کا اٹھانا ہے، اپنی ذاتی یعنی پرسنل میٹنگوں کا، پرسنل کہیں پر بھی جہاں پر بھی ہیں آپ، ظاہر ہے بسم اللہ کہہ کے شروع کریں گے، صلوات پڑھ کے شروع کریں گے، جہاں پر بھی بیٹھ رہے ہوں، گھروں کی میٹنگ ہو، جہاں پر بھی ہو، آج کل جو مجلسیں ہو رہی، اگر چاہتے ہیں کہ اس سے پورا فائدہ ہم اٹھائیں تو چھٹے امام نے فرمایا کہ مجلس ختم کرنے سے پہلے ان تینوں آیتوں کی تلاوت کر لے جاؤ اور اس کو پڑھ لے جاؤ کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خداوند عالم اپنی عطا میں کمی نہیں کرتا ہے، پورا فائدہ عطا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ یقیناً انسان اس ایام اعظم میں یہی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے قریب ہوں۔ آدھا محرم گزر گیا، 5 دن گزر گئے، کسی نے سوچا تھا، انتظار تھا کہ محرم آنے والا ہے، محرم آنے والا ہے، محرم، لیکن محرم آیا اور 5 دن گزر گئے ایام اعظم کے۔ انسان کو احساس نہیں ہو رہا ہے کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ یقیناً ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عزا گھروں میں ہو رہی ہے، کتنے خلوص سے اس عزا کو انجام دے رہا ہے انسان۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان ورغلا دے، انسان مجمع میں جائے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ عمل انجام دے، لیکن جب گھر میں بیٹھ کے تو کسی کو دکھا نہیں رہا ہے، صرف دیکھنے والا تنہا حسین ہے، صرف دیکھنے والے تنہا زہرا ہے، صرف دیکھنے والی سننے والی صرف بیوی زینب ہے۔ ہاں عزادارو، 5 محرم ہے اور آج پورے دن اون محمد کا تذکرہ جاتا ہے، اس کے لال کا تذکرہ کیا ہے جس کی ماں اپنے بچوں پہ روئی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کس اہتمام کے ساتھ یہ بچے کربلا لائے گئے تھے؟ جس وقت آقا مولا حسین نے جناب زینب کو یہ خبر دی کہ میں مدینہ سے جا رہا ہوں، تو یہ طے ہوا کہ جانا ہے، بہن زینب ظاہر خانواد عصمت کی پروردہ ہے، جناب عبداللہ کے پاس پہنچی، اور جانے کے بعد جناب عبداللہ کا سن 70 سال سے زیادہ کا سن ہے، سرانے بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ جناب عبداللہ نے کہا شہزادی خیر تو ہے، رونے کی کیا بات؟ آواز دیا میرا بھائی جا رہا ہے، مجھے اجازت دے دی۔ آواز دیا یہ تو شرط تھی، یہ تو نکاح میں شرط تھی کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی،
جہاں جائے گا بھائی جائیے۔ جناب زینب خوشی سے اپنے گھر سے اٹھ کے جناب عبداللہ سے رخصت ہو کے جانے لگی۔ در تک پہنچی، جناب عبداللہ نے آواز دیا بی بی ذرا پلٹ آئیے، جناب عبداللہ بیمار ہیں، خود نہیں جا سکتے، بی بی پلٹ آئیے۔ جناب زینب نے چہرے کو دیکھا عبداللہ کے، سوال کیا بھوکیں گے تو نہیں؟ کہا نہیں بی بی اگر جا رہی ہیں تو ان دونوں ننھے شہزادوں کو بھی اپنے لے ساتھ لے جائیے، اور اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جہاں پر قربانی کا جذبہ ہو اور قربانی دینے کا وقت آ جائے تو بھائی حسین سے بچوں سے پہلے اپنے بچوں کو قربان کر دیجیے گا۔ عزادارو یہ وقت آیا اور پھر کربلا کا میدان آیا، شب عاشور، ہر بیوی اپنے اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے، لیکن جناب زینب اپنے بچوں کو یہ بتا رہی ہیں کہ بچوں کل ماموں کے پر وقت اگر آیا، حالات ایسے ہیں قربانی پیش کرنی ہوگی تو سنو کہ تمہیں پہلے جانا ہوگا۔ اور اس طریقے سے جناب زینب سمجھا رہی ہیں بچوں کو، اور اس طریقے سے آواز دے کے بتا رہی ہیں۔ عزادارو جس وقت صبح عاشور نمودار ہوئی اور سلسلہ سعادت شروع ہوا تو اب جناب زینب نے اون و محبت کو تیار کر کے بھیج دیا۔ عزادارو جس وقت تیار کر کے بھیجا، ماموں نے دیکھا اور کہا بچوں کہاں جا رہے ہو؟ ارے اپنی ماں سے اجازت لے آؤ۔ بہن نے سے پردے دیکھا، کہا کہ بھیا میں نے بھیجا، آواز یار ان کے باپ مدینہ میں ہے، ان سے اجازت کے بغیر یہ بچے جہاد کے لیے کیسے جائیں گے؟ آواز دیا اے بھیا، ارے جس وقت مدینے سے رخصت ہو رہے تھے عبداللہ نے خود کہا تھا انہیں بھائی پر قربان کر دینا۔ اب جو ہر طرف سے اجازت مل گئی، حسین نے بچوں کو گھوڑے پہ بیٹھالا، میدان جنگ کی طرف روانہ کیا۔ عزادارو ارے یہ بچے گئے، ارے کیوں نہ جائیں گے؟ ماں نے سمجھایا تھا تو یہی جواب دیا تھا، ارے ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم جاؤں گے جوہر دکھائیں گے، ہم کل بتائیں گے۔ اور پھر جیسے ہی اجازت ملی دونوں شہزادوں نے جا کے جو حملہ کرنا شروع کیا۔ عزادارو ادھر شہزادے جنگ کی طرف گئے، ادھر بیوی مسلح بچھا کے خدا کی بارگاہ میں سجدے میں دعا کر رہی ہیں۔ عزادارو دونوں شہزادے میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں۔ ارے جب میمنہ پہ حملہ کر کے ایک شہزادہ الٹتا ہے تو میسرہ پہ دوسرا لشکر چھترا جا رہا ہے، لڑتے لڑتے شہزادے نہر کے کنارے تک پہنچ گئے۔ دشمن کے لشکر کی طرف آواز آئی، ارے تنگ بتنگ جنگ میں کوئی سامنے نہیں آئے گا، یہ ایک جنگ سے جب جنا تنہا لگو گے تو کوئی جیت نہ پائے گا، ارے ان کو مل کر گھیرو۔ عزادارو ارے زینب کے سورج چاند شامی فوج کے بادلوں میں چھپے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب دونوں شہزادے میدان کربلا میں جاوے شہادت نوش کر کے گرے۔ عزادارو شہادت مل گئے، حسین تیزی سے گئے، اب جو جا کے دیکھا ارے ایک شہزادے کو دائنے ہاتھ سے اٹھایا، دوسرے کو بائیں سے اٹھایا، گھوڑے پہ سوار، پیر زمین پہ خطمہ کھینچتے ہوئے خیمے کے قریب لے کے آئے۔ ارے بیویاں سوچ رہی تھیں کہ اب تک جو بھی آیا زینب سب سے پاس آئی، فریاد کیا، لیکن اب کیا منظر ہوگا؟ عزادارو جناب زینب خالق میں سر رکھے ہوئے دعا کر رہی ہیں۔ حسین اور محمد کو لے کر آئے۔ اب جو کسی نے دیکھا زینب نہیں، کسی بیوی نے جا کے دیکھا، سجدے میں دعا کر رہی ہیں، کندھے پہ رکھ کے ہاتھ اٹھایا، اے بیوی، ارے اون و محمد آ گئے۔ سجدے سر رکھ کیا کہا؟ آ گئے؟ کہا نہیں آقا لے کر آئے ہیں۔
عزادارو جناب زینب آئی، دونوں جنازے پڑے ہوئے تھے، دونوں جنازوں کے بیچ میں جگہ بنائی، ماں نے گریہ نہ کیا، سجدہ خالق میں سر رکھ کے آواز دیا، خدایا ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری سزا، اس عزاداری کو قبول فرما۔ خدایا زمانے کے امام کی خدمت میں ہمارے اس پرسے کو پہنچا دے۔ خدایا حقیقی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا جو دشمن عزا و عزاداری ہیں، دشمن عزادار ہیں، خدایا جو قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ خدایا اس منحوس کرونا کو اس دنیا سے جلد از جلد ختم فرما۔ خدایا بہتر سے بہتر عزاداری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ خدایا بیمار مریضوں کو شفا عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔